السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دروشی پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے خوبصورت عنوان کے ساتھ منعقدہ اس تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف، موقع اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مخصوص سا وقت ہے اور میں چاہوں گا احباب پوری توجہ سے انہماک سے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ امید ہے کہ اس تھوڑے وقت میں خیر کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی اور اللہ ہم سب کو آقا کریم کی مبارک سیرت کا نور نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق ارزانی کرے۔ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، بے پناہ محبتوں کا رشتہ اور ربط رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے نام پہ جان قربان کر دینا، متاع حیات لٹا دینا، اپنی ہر پونجی ان کی راہوں میں نچھاور کر دینا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والوں کی تاریخ ایسی رہی ہے، انہوں نے جانیں بھی لٹائیں اور مال بھی قربان کیا۔ آقا کریم نے جب پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے اے ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو عرض گزار ہوئے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی جلوے آپ ہی کے ہیں۔ مال قربان کیا، بڑھ بڑھ کے جانیں وار دیں اور اپنی خواہشوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو آقا کریم علیہ السلام کی رضا اور مرضی کے تابع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا اے انس یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنی طباع کو بھی، اپنی عادتوں کو بھی حضور کی مبارک طبع کے تابع کر دیا، اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک چیز کسی کو پسند ہے اور وہی چیز اس کے حقیقی بھائی کو پسند نہیں ہے، لیکن صحابہ کی محبت جس مرتبہ کمال تک پہنچی تھی، انہوں نے اپنی خواہشات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تو میں اور آپ اگر اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ مستحکم رکھتے ہیں تو یہ جذبے ہمارے بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے دین کا ہم سے جو تقاضا ہے وہ یہ کہ آقا کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، ان سے محبت بھی کی جائے اور ان کی سنت و سیرت کو بھی اختیار کیا جائے۔ میں اور آپ
عمومی طور پہ جو ہمارے دور موجود میں مسلمانوں کے رویے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نام پہ تڑپ اٹھیں گے، حضور کے نام پہ آنسو بھی بہائیں گے، آقا کریم علیہ السلام کے ذکر سے قلبی راحت کا سامان بھی کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے جن چیزوں پہ زور دیا لوگ پھر انہی چیزوں کی طرف آئے۔ اگر ہم نے لوگوں کو حضور کی سیرت کا راستہ دکھایا ہوتا اور اس پر زور دیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والے اپنی زندگی کو اس طریق کے مطابق ڈھال لیتے۔ ان کی ہر ادا، ہر طرز زندگی اور ہر انداز معاشرت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں ان کے اندر بھی ہمارے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضور کا ایک معروف معجزہ رکھنا چاہتا ہوں جس کے دامن میں حضور کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی شدت کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، اور آقا کریم نے چونکہ سوال کرنے سے منع کیا ہوا تھا، حالت مخمصہ میں اگرچہ اس کی اجازت ہے، جب انسان مجبور ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے تو ضرورت کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو اب میری حالت تو وہ مخمصے والی تھی، لیکن جو منع فرمایا گیا اور جس زور اور شدت سے سوال کی نفی کی گئی تو یہ بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی بھوک۔ تو میں نے ایک راستہ نکالا، مسجد نبوی کے ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ میری آرزو یہ تھی کوئی شخص مجھے دیکھے اور میرے چہرے پر بھوک کی وجہ سے نکاہت اور جو کمزوری کے آثار ہیں ان کو پڑھ لے اور میری ضرورت پوری کر دے اور مجھے سوال کی نوبت بھی نہ آئے، لیکن جو بھی آتا وہ سلام کر کے گزر جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی سے بات کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے ان سے کسی مسئلہ شرعی کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے وہ مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ میرا جو مسئلہ تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا اور ان کی توجہ بھی آگے پہنچنے کی تھی، تو انہوں نے جلدی سے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے، لیکن میرا مسئلہ جو تھا وہ تو وہیں کا وہی رہا۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے، حضور تشریف فرما ہوئے، تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرائے اور پھر فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرا مسئلہ تھا ہی یہی۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، تو فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ جب حجرات انور کے قریب پہنچے تو اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، کسی نے بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی کہ اب زندگی بچ جائے گی۔ تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب دودھ کا ایک پیالہ ہے اور بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، اور اب 70 لوگ تھے وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، حکم تھا تعمیل کی، ان کو بلا لایا۔ حضور علیہ السلام نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں تعمیل حکم میں دائیں سے شروع ہو گیا، پہلے شخص کو پیالہ پیش کیا، اس نے خوب سیراب ہو کے پیا اور میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر میں نے دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالہ اسی طرح بھرے کا بھرا ہے، لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ 70 لوگ سیراب ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب رج کے پیا،
سیراب ہو کے پیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے پھر اور پیا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے خود نوش جان کیا اور ساتھ فرمایا ساکل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود آخر میں ہی پیتا ہے، اور سارا پیالہ حضور علیہ السلام نے نوش جاں فرمایا۔ اب پیالہ دودھ کا ایک تھا، 72 لوگ اس سے سیراب ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اب اس کا ایک پہلو جو معجزانہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا پہلو سیرت کا ہے، اور وہ یہ کہ کونین کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جھوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ یہ تعلیم ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم کی سیرت زندگی کے ہر گوشے میں، ہر زاویے میں، ہر لمحے میں ہمیں کامل، مکمل اور اکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کے جلی عنوان رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مروی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو یہ وہ صورت تھی کہ یہ پہاڑوں پر قرآن نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا دل تھا جو اس کو سہار جاتا ہے، لیکن ایک کیفیت حضور نے محسوس کی اور گھر آئے اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور اندیشہ جاں کے حوالے سے بات کی، اپنی جاں کی فکر مندی کی بات کی۔ تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے کہے، کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی یوں نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہاں سے حضور کی مبارک سیرت کے بنیادی خط و خال بیان کرنے شروع کیے۔ آپ جب زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلا دائرہ آپ کے رشتہ داروں کا آتا ہے۔ رشتہ داروں کے تلخ رویے، کھردرے معاملات اور ان کے نامناسب رویے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، اس کا یہ رویہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ اس پر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ اذیت میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو اکتا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی پتھر اٹھائے گا تو ہم پھر جو ہے وہ اس کے بدلے میں 2 پتھر اٹھا لیں گے، کوئی اینٹ اٹھائے گا تو پتھر ماریں گے، تو جیسے کوئی کرے گا ہم ایسے اس کے ساتھ رویہ کریں گے، 10 قدم پیچھے ہوگا تو 20 قدم پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، جو آپ اور میرے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ میں اور آپ اچھائی کریں، یہ تو اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں میرا کردار اور میرے اخلاقیات، میرا عمل، میرا رویہ اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا مجھے حکم دے اور ترغیب دے اور میرا عمل اور میرا رویہ اچھائی کی طرف جائے، تو یہ ہے میرا دین اور یہ ہے میرے اخلاقیات اور یہ ہے میرا کردار۔ اور آج کی تاریخ میں یہ مفقود اس لیے ہے کہ ہر شخص دوسرے کے اوپر اپنے تفوق کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی دوسرے کے اوپر غالب آنا چاہتا ہے، اپنی ٹانگ اوپر رکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں معزز ہوں، میری تعظیم کی جائے، میری عزت افزائی کی جائے، اور اگر تھوڑا سا بھی اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کا رویہ بہت تلخ ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ بھی دیکھا گیا،
لیکن ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کا رویہ کیا بیان کیا، انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بہت اچھا کرتے ہیں۔ ان کا سلوک کچھ بھی ہو، اور مکے والوں نے، حضور کے رشتہ داروں نے جو اللہ کے محبوب کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ اجریاں ڈالیں، کوڑے لا کر کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک دیے، تکلیفیں دیں، آوازیں کسے، گڑھے کھودے، کانٹے بکھیرے راہوں میں۔ یہ ابو لہب رشتے میں چچا لگتا تھا، اور اس کی بیوی کانٹے لا کے کاٹ کے جنگل سے اور حضور کی جن راہوں سے حضور کا گزران ہونا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی کہ آقا کریم کو تکلیف پہنچے، گڑھے کھود دیے جاتے ان راہوں میں جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا۔ اب میرے اور آپ کے لیے ہمارے رشتہ داروں کے رویے تلخ تو ہوتے ہیں، لیکن عملاً یوں کسی رشتہ دار نے ہمارے لیے یوں گڑھا کھودا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی نے کانٹے لا کے ہماری گلی میں ہماری راہ کے آگے بکھیر دیے گئے ہوں، اس طرح ہوا نہیں ہوگا۔ رویے بہت تلخ ہیں، بہت دردناک ہیں، اذیت ناک ہے رویے، لیکن وہ رویے اتنے اذیت ناک تھے کہ عملاً کانٹے حضور کی راہوں میں بکھیرے جاتے، گڑھے کھودے جاتے، آوازیں کسے جاتے، اجریاں ڈالی جاتی، حضور حالت سجدہ میں ہوتے۔ آج تک آپ کے ساتھ تو یہ رویہ نہیں ہوا، میرے ساتھ تو نہیں ہوا کہ میرے رشتہ دار نے، آپ کے رشتہ دار نے ہم سجدے میں پڑے ہو اجری ڈال دی ہو ہمارے سر کے اوپر، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو آج ہم ان کے تلخ رویوں سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے صحیح، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تو اللہ کے محبوب نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور اب یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹ جائیں گی، اور اگر چلو بڑی بھی رخصت ملی تو شہر بدر تو ضرور کیے جائیں گے۔ چلو انہیں یہ قبول تھا کہ گردنیں بچ جائیں اور شہر بدر چاہے کر دیے جائیں، لیکن حضور جو ہی تشریف لائے تو ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو حضور سے توقع تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، مطلب ہماری زندگیاں بچ جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا رویہ کیا تھا۔ بلکہ ایک دن حضور نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھنے کی آرزو کی، اور کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا عثمان بن طلحہ، اسے کہا کہ دروازہ کھولو میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ آج آقا کریم فاتح بن کے جو ہی مکے میں داخل ہوئے تو حضور آئے اور مطاف میں کھڑے ہو کے فرمایا، این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو اس کو لایا گیا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فرمایا لاؤ چابی، تو اس نے کعبۃ اللہ کی چابی حضور کو پیش کی، تالا کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے، نوافل ادا کیے، بت توڑے، وہ ساری سیرت کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، اور پھر حضور واپس آئے۔ تو اب سب کو یہ تھا کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی کسی صورت میں دوبارہ نہیں ملے گی، اب دیکھیے کس کے بھاگ کھلتے ہیں، کس کے مقدر جاگتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ جی حضور میں یہاں ہوں۔ تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی دیتے ہوئے فرمایا، یہ چابی تمہیں میں دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ اور آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے، تو ان کے لیے یہ اعزاز قائم کر دیا، جبکہ ان کا رویہ کیا تھا، ان کا سلوک کیا تھا، اور ان کا انداز کیا تھا اللہ کے محبوب کے ساتھ، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا روشن پہلو۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو بہترین صدقہ وہ ہے جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، کبھی وہ مجبور ہو گیا،
اب ظاہر ہے نفس تو آپ کا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو اب کھڑا کریں، نفس تو کہتا ہے کہ یہ سانپ کا پاؤں تلے سارا آ گیا ہے تو اس کو تو کچل دیں، یہ تو ہر وقت مجھے گرانے کے چکر میں لگا رہتا تھا، اب خود گر گیا تو اب اس کو تو اٹھنے نہ دیا جائے۔ اب وہ صدقہ اس کو دینا، نفس کبھی اس میں شامل نہیں ہوگا، تو جب اس کو دیں گے تو نفس میں جس چیز کی شمولیت نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اللہ جل شانہ کے ہاں اجر کا اور جزا کا سبب و ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ پہلا عمل تھا اللہ کے محبوب کا جو ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اپنے لیے تو سارے کمائی کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو تو سارے نبھاتے ہیں، کمال یہ ہے کہ معاشرے کے ان لوگوں کی ذمہ داریوں کو نبھایا جائے جن بیچاروں کی ذمہ داریاں کوئی نبھانے والا نہیں ہے، اپاہج، کمزور، کثیر العیال، یتامہ، مساکین، اراملہ، بیوگان، یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کی ذمہ داریوں کو کوئی نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دو وصف یہاں بیان فرمائے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں حضور آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق کمانے کے بنیادی 3 مقاصد ہیں، اگر وہ مقاصد ہمیں ملحوظ ہوں تو ہمارا رزق عین دین بنتا ہے، وہ کاروبار ہو، وہ مزدوری ہو، وہ تجارت ہو، وہ ملازمت ہو، وہ کھیتی باڑی ہو، وہ عین دین بن جاتا ہے اگر نیتیں 3 ہوں۔ اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی نیت رزق کمانے کی، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ رزق اس لیے کمایا جاتا ہے کہ میں سوال کی ذلت سے بچ جاؤں۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا اس نیت کا استحضار کہ میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس میں بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور اگر بہن بھائی آپ کے کوئی ذمے ہیں تو وہ بھی ہیں، ان کی ضرورتیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں، لہٰذا اس لیے کمائی کی جاتی ہے کہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کی مدد کروں گا کسی وجہ سے جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، غریب ہونے کی وجہ سے، کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، یتیم یا مفلوک الحال یا کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اگر ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمائے گا تو التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر ہے تو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرتا ہے تو اللہ کا محبوب کہلائے گا، لیکن اس کے مقاصد یہ ہوں عیش و عشرت کے لیے نہیں، لوگوں میں تفوق ثابت کرنے کے لیے نہیں، برادری میں جو ہے وہ اپنا فخر جتلانے کے لیے کہ دیکھو میں تم سے امیر ہوتا ہوں، میرا گھر تم سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے بڑی ہے، اور میں تم سے اوپر ہوں اور تم نیچے ہو، اور میں اعلیٰ ہوں تم ادنا ہو۔ یہ تو اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے سب انسانوں کو ایک طرح کا پیدا کیا ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، غریب ہے، امیر ہے، یہ تو معیار ہمارے خود ساختہ ہیں، وہاں تو معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے، کون معتبر ہے، عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ باقی یہ جو ہمارے خود ساختہ معیار ہیں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، یا میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں، میرا رنگ گورا ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ مال و متاع ہے، جائیدادیں ہیں، زمینیں، یہ ہمارے خود ساختہ معیار ہے۔ انسان کی جو تعمیر ہے اور انسان کی جو انسانیت ہے وہ اس کا کردار ہے، اس میں اچھے رویے آتے ہیں، اس میں سچائی آتی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آتا ہے، اس میں نرم دلی آتی ہے، رقاقت قلبی آتی ہے، اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ آتا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط بنانا آتا ہے، اس سے مخلوق کے لیے نافع ہونا آتا ہے۔ یہ میری انسانیت ہے۔
اور باقی گوشت پوست کے اعتبار سے جو ہے وہ اگر رنگ کسی کا گورا ہے یا کالا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو لہب کا رنگ گورا تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے ہیں. لہب کہتے ہیں انگارے کو، تو وہ انگارے کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، لیکن اس کے لیے تازیانہ عبرت، تازیانہ نفری اس کے اوپر نازل ہوا. تبت یدا ابی لہب و تب. رنگ گورا تھا، ہاشمی نسل تھا، دولت کے انبار تھے، لیکن کہا گیا کہ اس کے اوپر لعنتیں برسے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. تو رنگ نسب سب کچھ تھا لیکن برباد ہو گیا. اور دوسرا، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، لیکن آج بھی دنیا کے جس کونے پہ چلے جاؤ بلال حبشی کے نام کی مسجد آپ کو ضرور ملے گی. اور میرے حضور فرماتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. تو پھر معیار تو وہ کمال ہیں، وہ کمال کہیں بھی ہو تو وہ جہاں کمال ہوں گے، جہاں وہ خوبیاں ہوں گی، وہ انسان اشرف ہوگا. لیکن ہم نے معیار جو قائم کیا وہ ہمارا خود ساختہ مصنوعی معیار ہے، اور ہم اس معیار سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے محبوب نے جو آخری خطبہ دیا تھا، خطبہ حج، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی نفی کی تھی وہ یہی کی تھی، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اور آقا کریم نے اس طرح پاؤں تلے رونتے ہوئے فرمایا یہ جو تفاخر ہیں میں پاؤں تلے ان کو جو ہے وہ رون دیا ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. شرف کا، عزت کا، وقار کا اور اللہ کے ہاں اعتبار صرف تقوی کی بنیاد پر. جب تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ہے اور ہم اس کو سمجھ لیں گے اور معاشرہ بھی اس بنیاد پہ دے گا تو پھر تقوی میں دوڑ لگ جائے گی. لیکن جب معاشرہ عزت دولت کی وجہ سے دیتا ہے، وہ رنگ و نسب کی وجہ سے دیتا ہے، تو پھر دولت کمانے کی دوڑ لگ جائے گی. ورنہ جو ضرورت ہے انسان کی وہ تو پوری ہو جاتی ہے. بندہ کہتا تو یہ ہے جی پیٹ کے لیے لگا ہوں، پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 دوپہر 2 شام کو، بس اتنا سا تقاضا ہے. وہ پرانے زمانے میں تو کپڑے پھٹ جاتے تھے، اب تو 3 سال کپڑے پھٹتے بھی نہیں ہیں، جوتے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم پاگل ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے معاشرے میں مقام اور مرتبہ، یہ انسانی فطرت ہے. تو اس مقام اور مرتبے کو ہمارے معاشرے نے بتایا دولت کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوگا، لہذا دولت حاصل کر لو. تو جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، جو میرے رب نے کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر وہ معیار ہو جاتا تو یہ دوڑ ہی ختم ہو جاتی. اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری دعا بدل جائے. اور اگر انسان کی ڈائریکشن ہی ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے مسئلے تو یہیں بیٹھے حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے محبوب کا وصف ثانی کیا ہے جو ام المومنین نے بیان کیا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں، اوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. ہم صرف اپنے لیے جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد ہماری اپنی ہی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بوڑھے ہو گئے ضرورتیں پوری نہیں ہوئی. جو بندہ مومن ہے وہ اوروں کے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے. آپ پوری کائنات کا نظم دیکھ لو، درخت اپنی چھاؤں میں نہیں بیٹھتا، خود دھوپ میں جلتا ہے، اوروں کو اپنی چھاؤں میں بٹھاتا ہے. درختوں نے اپنا پھل کبھی خود نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتے ہیں. بھینس دودھ دیتی ہے، خود نہیں پیتی، اوروں کو دیتی ہے. یہ پوری کائنات کا نظم دیکھ لو، پوری کائنات اوروں کو دان کر رہی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اندر یہ وصف ہو ہی نہ تو پھر وہ اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ اس نے اوروں کے لیے نافع بننا تھا، اس کا وجود اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. لیکن ہم تو ہر وقت اپنی پوجا پاٹ سے باہر نہ نکلے. اس دور میں پتل کے، سونے چاندی اور پتھر کے بت نہیں پوجے جائیں گے، خاشات کے بت پوجے جائیں گے. اور ہم خاشات کے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو اس لیے اوروں کے لیے جینا سیکھیں. زندگی سوکھی ہوتی تب ہے جب ہم اوروں کو سکھ دیتے ہیں. جب کسی کے چہرے پہ مسکان پھیلتی ہے آپ کی وجہ سے کسی کا غم غلط ہوتا ہے، آپ جب کسی کو آسودگی دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حقیقی مسرت آتی ہے. لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق. اللہ کے محبوب نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. اگر تم کسی اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کے ملو اور اس مسرت کی وجہ سے جو اسے خوشی ہوتی ہے اور اس کا جو تمہیں بدلہ دیتا ہے، فرمایا اس نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تیسرا وصف حضور کا
کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی انسانی کمال ہے، انسانی وصف ہے، اور یہ اللہ کے محبوب میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور آج ہمیں مہمان نوازی کے آداب سیکھنے چاہیے۔ مہمان کو دیکھ کر چہرے پہ تو مسکراہٹ لوگ لے ہی آتے ہیں، حقیقی فرحت ہو، دل باغ باغ ہو جائے۔ مہمان اپنی قسمت لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھایا وہ آپ کا نہیں، اس نے اپنی قسمت کا کھایا، لیکن احساس تمہیں رب نے بخشا کہ وہ تمہارے دسترخوان پہ کھایا۔ آتا ہے تو اپنا حصہ برکت، اپنا حصہ لے کے آتا ہے، اور جاتا ہے تو اپنی برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں چلے ریاستیں عبادتیں جتنا بھی سب کچھ ہے یہ آدھا فقر ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے۔ یہ آدھی فقیری ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کو کھانا کھلانا۔ بابا بھولے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامڑ راضی ہوئے بلہ۔ تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا دسترخوان سجا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کام و دہن کی تسکین کرتے رہیں۔ تو یہ بنیادی اللہ کے محبوب کا وصف ام المومنین نے بیان فرمایا۔ اب چوتھا وصف حضور علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد پانچواں وصف وتصدق الحدیث، اور اللہ کے محبوب ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ام المومنین نے کہا آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کیسے ضائع ہونے دے گا، جبکہ آپ کے اندر وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے۔ یہ ہے کردار، حضور کے کردار کی چمک تھی کہ وہ دشمن جو تھے وہ بھی صادق اور امین کہنے پہ مجبور تھے۔ اور جب یہ اذان ہم سن لیں گے تو احباب میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ حضور پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور کی طبیعت کے اندر جو ایک چیز پیدا ہوئی، تو فرمایا کہ میں اپنی جان کا اندیشہ رکھتا ہوں اور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو ام المومنین نے کہا تھا کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر یہ وصف ہیں، اور ان سے پہلا وصف کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ وصف جس کے اندر ہو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا وصف کہ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھاتا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا وصف وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ چوتھی چیز وتقر الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ اب پانچویں چیز کیا ارشاد فرمائی وتصدق الحدیث، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کی حفاظت اس کے ذمہ کرم پہ رہے گی، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے حضور اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے، اور جب وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے حضور کے قتل کی سازش تیار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک ایک فرد ہر قبیلے کا لیتے ہیں کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو ہم مقابلہ مل کے کریں گے، نہیں تو خون بہا دے دیں گے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھیں۔ یار جب حضور کو شہید کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو امانتیں نکالے نا، لیکن انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور پھر میرے حضور علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم بھی واپس مدینے آ جانا، لیکن صبح ان کی امانتیں لٹا کے۔ یعنی وہ جو خون کے پیاسے ہیں، وہ جو قتل کرنے کے درپے ہیں، چراغ زندگی بجھانا چاہتے ہیں، ان کی امانتوں کا کیسا خیال، یہ ہے کردار۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سچائی کا درس دیا ہے۔ آج ہمارا تاجر کہتا ہے، میں جگہ جگہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہیں بات ہو رہی تھی کہ ہمارا تاجر کہتا ہے کہ سچ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، وہ تو سچ کے علاوہ کسی چیز سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا گود سے لے کر کے بڑھاپے تک وہ تو جھوٹ بولنا سیکھے نہیں ہیں، انہیں تو یہ فن آتا ہی نہیں جو ہمیں آتا ہے، حالانکہ وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمیں تو ہمارے آقا و مولا نے بتایا تھا، ہمیں تو قرآن نے بتایا تھا، ہمیں تو حدیث نے بتایا تھا، ہم نے منبر و محراب سے سنا تھا
لیکن انہیں کہیں سے نہیں سنا کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ ممبر سے سنا، نہ محراب سے سنا، نہ انہوں نے پیغمبر رحمت کی تعلیمات سے سنا، نہ قرآن پڑھا، لیکن وہ کس طرح سمجھ گئے کہ سچ ہی بولنا چاہیے؟ پیدا ہوتے ان کو ان کی ماں نے سکھایا تھا۔ یہ پہلی درسگاہ ہے، جب ماں آستین میں 40 درہم سی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد القادر بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، تو ڈاکوؤں کے پوچھنے پہ بھی جناب شیخ عبد القادر بتاتے ہیں کہ یہ 40 درہم میرے پاس ہیں، اور وہ ڈاکو جو ڈاکہ مارنے آئے ہیں ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کر کے پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ سچ کی برکت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ فن ہے، کمال جھوٹ ہے، حالانکہ کمال تو سچ ہے۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ نحوستوں کے اندر گر گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، عام آدمی تو نہیں سونگھ پاتا، لیکن اللہ کے نوری فرشتے اس کا ادراک کرتے ہیں، حساس ہیں، تو وہ بدبو سونگھتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رحمت لانے والے، جن فرشتوں نے رحمت لے کے ہمارے گھر میں دینی تھی، رحمت کی ڈاک لانے والے جو فرشتے تھے، وہ بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بہو بھی جھوٹ بول رہی ہو، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہو، اور بہنیں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، بھائی بھی جھوٹ بول رہے ہوں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو رحمت کا فرشتہ اس گھر کے قریب ہی کیسے آ سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ گھر کے اندر نحوست آ گئی۔ نحوست کیسے آئی؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ جنہوں نے رحمت کی ڈاک لے کے آنا تھا، رحمت کے جو فرشتے تھے، وہ تو میلوں دور پیچھے کھڑے ہو گئے کہ وہاں سے بدبو اٹھ رہی تھی، وہ اندر آ نہیں پا رہے۔ تو رحمت لانے والے رحمت تمہیں دینے آ نہیں رہے، اور نحوستے ہیں کہ ان تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دیے، اور تم نے پھر کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں۔ اب بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے۔ اس نے کہا تم تو ویلے سے آگے ہو، اگر نہ آتے تو تعویذ چل جانے تھے، بلکہ کہا کہ وہ جو تعویذ تھے نا، اب وہ سایہ بن گئے ہیں، سایہ اب جادو بن گیا ہے۔ کیسے فلسفے! بندش ہو گئی ہے تمہارے اوپر، کسی نے تمہارا رزق باندھ دیا۔ رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق باندھتا بھی اللہ ہے۔ کس کے پاس طاقت ہے کسی کا رزق باندھ دے؟ کسی کے پاس ہمت ہے کسی کا رزق کھول دے؟ جس کا وہ رزق باندھ دے کوئی کھول نہیں سکتا، جس کا وہ رزق کھول دے کوئی باندھ نہیں سکتا۔ باسط بھی وہ ہے اور مقبض بھی وہ ہے، رزق کھولنے والا بھی وہ ہے اور رزق بند کرنے والا بھی وہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ بیٹھا تھا سج کے سور کے، اور لوگ ہجوم کی شکل میں اس کے پاس گئے، اور اس نے لوگوں کو مزید ذوف الاعتقادی میں مبتلا کر دیا۔ گھروں میں نحوست واقعی تھی، لیکن نحوست کیوں تھی کہ رحمت کے فرشتے دور کھڑے ہیں، وہ بستی سے باہر کھڑے ہیں، پورے گاؤں سے، پوری بستی سے، پورے شہر سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں۔ وہ رحمت جو لائے تھے ان کے حصے کی، وہ لے کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ تو اندر آ ہی نہیں سکتے، بدبو سے ان کا دماغ پھٹتا ہے فرشتوں کا، تو وہ تو آگے آ ہی نہیں سکتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرشتے میل دور ہو جاتے ہیں جب کسی کی زبان سے بدبو نکلتی ہے، بھوک کی جو ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ ہم چکر لگانے لگے عاملوں کے، عاملوں کا کاروبار بھی سیدھا ہو گیا، ان کے بھی جو ہے وہ وارے نیارے ہو گئے، اور لہٰذا یہ ہے کہ لوگ آنے لگے، ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ نحوستیں پہلے تھی ایک مکروہ آدمی کو شامل کر کے زندگی میں، اور اس کو مذہبی حیثیت دے کر کے کراہت اور اپنی زندگی میں شامل کر لی، غلاظت، گندگی، ذوف الاعتقادی۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے جھوٹ بولا۔ ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی تھی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے، کبھی کمزوری دکھا جائے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ بلکہ فرمایا ایک موقع پہ کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے، مبخلتن و مجبنتن، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے۔ جب بندہ صاحب اولاد نہیں ہوتا تو دلیری کر جاتا ہے، شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو فرمایا مبخلتن مجبنتن، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل کر دیتی ہے، اولاد تھوڑا تھوڑا انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر مشکل میں ہاتھ ڈالنے سے قبل سوچتا ہے کہ پیچھے میری اولاد، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بخیل بھی ہو سکتا ہے مومن، اور مومن جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کی شان کیا؟ بہادر ہوتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ وہ سخی ہوتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا
مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اب ہم تو قدم قدم پہ جھوٹ بولیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حال ہی نہیں سدھر رہے، ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم اگر دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمیں شعوری طور پہ نہیں پتا کہ جھوٹ بری بات ہے. ہمارے دین نے ہمیں نہیں بتایا، ہمارے مذہب نے نہیں بتایا، ہمارے رسول پیغمبر نے ہمیں نہیں بتایا، ہمارے مرشدوں نے نہیں بتایا، ہمارے استادوں نے نہیں بتایا کہ جھوٹ غلط ہے. ہم بھی شعوراً جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہماری رگ و ریشہ کے اندر کذب اور جھوٹ کیوں جو ہے وہ رچا بسا ہے، جبکہ سچائی کی تلقین ہمارے دین نے ہمیں دی ہے. اور میرے آقا و مولا صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اور ہم اس پیغمبر کے ماننے والے. تو جب ہم اڑے ہوئے ہیں ضد میں کہ مالک تیرا قرآن بھی کہے، تیرا رسول بھی کہے ہم جھوٹ چھوڑنے کے نہیں ہیں، تو پھر اس کے کیا لگتے ہیں ہم؟ وہ کہے گا کھاؤ پھر دھکے، پھر جو بھی ذلت سہنی ہے سو، مجھے کیا لگے جب تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور اگر تم میرے ہو جاؤ تو پھر میرا وعدہ بھی سن لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن جاؤ جس طرح کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میرا وعدہ ہے کہ عزتوں کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا، وقار کی علامت تم بنو گے. یہ کافر کیا لگتے ہیں میرے؟ تو آج میں اور آپ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالیں. دیکھیں 6 گھنٹے کی محفل ہو اور جو بھی ہم کر لیں، اگر ہم جھوٹ ہی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا پیار ادھر مانا جائے گا؟ چلو آؤ میں حضور سے ایک آپ کے سامنے گفتگو عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. وہ غسالہ حضور کے وضو کی اترن اپنے ہاتھوں پہ لے لی اور اپنے چہروں پہ مل لی. اللہ اکبر. اور جنہیں وہ پانی میسر نہ آیا انہوں نے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا. جن اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے اس پیار کو دیکھا، اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو حضور کا لعاب بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. ایک دن حضور نے پچنے لگوائے اور خون نکلا اور ایک لگن میں جمع ہو گیا، تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو بہاؤ ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے. تو وہ ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھ کے اس کو نوش جاں کر جاتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو حضور نے فرمایا وہ ٹھکانے لگائے ہو؟ جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں پہنچ سکتے. تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے. جی حضور میں نے کہا کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. یہ ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا. تو حضور کے وضو کا پانی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اب حضور نے اس کا حکم تو نہیں دیا جس طرح اس کو حکم نہیں دیا تھا خون کو نوش کرنے کا. تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے، ما یحملکم علی ھذا، حضور نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. حضور نے اس کی نفی نہیں کی، ٹھیک ہے ان کا یہ عمل، لیکن ساتھ تاکید بھی فرمائی. فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور یہ بھی چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے باقی دین ہی ترک ہو جائے. فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو یہ 3 کام بھی کرنے چاہیے. اللہ اکبر. ایک، جب بھی بولے سچ بولے. ایک بات، پہلی بات فرمائی جب وہ بولے سچ بولے. دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اس کی ہمسائیگی میں آ بسے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یعنی تمہارا میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. ہمسائے کے ساتھ تم اچھا ہی سلوک کرو گے،
اور تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی تو تم خیانت نہیں کرو گے. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں. تو اگر میرے نام کے ساتھ عاشق رسول کا ٹائٹل لگ گیا ہے تو میری دکان سے تو بے فکر ہو کے لوگوں کو سودا خریدنا چاہیے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ 2 نمبر مال بیچ نہیں سکتا. میرے سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہے، ناتا کرنا چاہے، رشتہ داری کرنا چاہے تو وہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو کہ یہ عاشق رسول کہلاتا ہے تو اس کے گھر میری بیٹی جائے گی تو تذلیل اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ عشق رسول کا ٹائٹل جڑا ہوا ہے. لیکن جب میں زبان سے عاشق رسول کہلاؤں گا لیکن میرا عمل اس کے برعکس ہوگا تو وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو یہ نہیں کہ ہمارا عمل کچھ اور ہو، ہمارا کردار کچھ اور. تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا کردار مطابقت رکھتا ہے اور ہم سچے نبی کے ماننے والے سچے امتی ہو. ہماری زبان سے کبھی جھوٹ پھوٹنے نہ پائے، یہ اگر ہم کر پائیں تو ہم اپنے آقا کے عاشق ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم اس بات کا ادعا کر سکیں. آخری بات اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمائی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ مشکل میں پھنسے ہوئے جو مجبور لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور وہ ہوتے حق پہ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو یہ وصف نمایاں رکھے تو اللہ اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا اور اس کو کبھی اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا. میں اور آپ آج کی سیرت النبی کانفرنس کے اندر اپنا جائزہ لیں. میں جو کہا ہے میں اپنا جائزہ لوں اور آپ جو سنا ہے وہ آپ اپنا جائزہ لیں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بڑے واضح نمایاں سیرت کے خد و خال ہیں اور برجستہ ام المومنین نے گئے ہیں. اور میں دیکھوں کہ میں بطور مسلم ان 6 خوبیوں کا حامل ہوں یا نہیں ہوں. سب سے پہلی انک لتصل الرحم، آپ ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کچھ بھی ہو. آپ گرے پڑے لوگ جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. اور آپ مہمان نواز ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا وہ ہے حق پہ تو آپ اس کے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ 6 وصف میرے حضور کے نمایاں وصف ہیں اور حضور کی سیرت کے بنیادی خد و خال ہے. ہم نے سیرت کا جلسہ اسی لیے کیا ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے آقا کی زندگی کیا تھی اور وہ زندگی ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. اگر تو یہ 6 وصف میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہو اور ہم پھر آگے سیرت کا سبق پڑھیں. لیکن اگر یہ بنیادی 6 وصف ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں ہے کہ جی ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے، ہمیں یہ وصف اپنے اندر اتارنے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے وصف اپنے اندر اتارنا ہے، محنت کرنی ہے. جو کہ ہم آقا کا کلمہ پڑھا ہے تو جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کے انداز حیات کو اپنی زندگی کا لازمہ بنایا جاتا ہے. تو یہ 6 باتیں سب سے پہلے میں اور آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور اگر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سیرت کا اگلا درس بھی ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا جائے اور ہم سب کو 5 گانہ نماز با جماعت کی توفیق ارزانی ہو، باطن کی ستھرائیاں، خیالوں کی پاکیزگیاں، سوچوں کی فتح نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جملہ منتظمین کو، عامر بھائی کو، ان کے رفقا کو سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے. بزرگ انتقال کر گئے پچھلے دنوں میں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا ہے اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.